بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کھانے کے ساتھ ہم پہلے پئیں، درمیان میں پئیں یا بعد میں پئیں۔ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں کیا ہے؟ تو شریعت جو کہتی ہے، اس شریعت سے میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھوں گا، ایک احادیث مبارکہ سے اور دوسری قرآن پاک سے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ذرا ایک بات اور پہلے سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے کا تعلق کہ پانی آپ نے کھانا کھانے سے پہلے پینا ہے، درمیان میں پینا ہے یا بعد میں پینا ہے، اس مسئلے کا تعلق جو ہے وہ شریعت سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی طبیعت سے ہے یا حکماء سے ہے۔ حکماء سے مطلب آپ کے حکیم، آپ کے ڈاکٹر آپ کو کیا تجویز کرتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے کہتے ہیں کہ کھانے سے آپ نے پہلے پانی پینا ہے تو آپ پہلے پی لیجئے، درمیان کا کہتے ہیں تو آپ درمیان میں پی لیجئے، وہ آخر کا کہتے ہیں تو آخر میں پی لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ کی طبیعت کیا کہتی ہے، آپ کی طبیعت کے موافق کیا چیز ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا یہ بہتر ہے، آپ کی طبیعت کو موافق ہے تو آپ پہلے پی لیجئے، بعد میں موافق ہے تو آپ بعد میں پی لیجئے۔ بعض لوگ بعد میں پانی پینے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ کھانا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، تو جیسے آپ کی طبیعت کہے ویسے ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا تعلق طبی ہے، یعنی آپ کی طبیعت سے ہے، اور دوسرا اس کے حکماء سے ہے۔ اب آتے ہیں ہم شریعت کی طرف کہ شریعت اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ تو اس کی مثال سب سے پہلے ہم احادیث سے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا ہو۔ ہاں، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور پھر پانی پیا، یعنی پہلے آپ نے کھجوریں کھائی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے پانی پیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مثال ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، یعنی یہاں پہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس میں پہلے کھانے کا ذکر ہے اور اس کے بعد پینے کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر کُلُوا وَاشْرَبُوا کے اندر جو واو آ رہی ہے، یہ اگرچہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واو یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آپ نے اس ترتیب کی پابندی رکھنی ہے، پہلے آپ نے ہر حال میں کھانا ہے پھر ہی پانی پینا ہے، یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن پاک کے ظاہری الفاظ جو ہے وہ یہی ہیں کہ آپ کھائیں اور پھر پئیں، اور اس جو ظاہری ترتیب جو الفاظ ہیں ان کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے۔ اس کی بھی مثال ہمیں ایک جگہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے اور وہاں پر جب صفا اور مروہ کے اوپر دوڑنے کی باری آئی تو وہاں پہ اب یہ تھا کہ کہاں سے شروع کیا جائے، آیا صفا سے شروع کیا جائے دوڑنا یا مروہ سے جو ہے وہ شروع کیا جائے؟ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، ہم وہاں سے ابتدا کریں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کہاں سے کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا کا ذکر پہلے ہے، مروہ کا ذکر بعد میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے جو ہے وہ ابتدا کی سعی کرنے کی، اور آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کے ظاہری الفاظ کا خیال رکھا، یہاں بھی واو جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں تھی۔ تو اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو کھانا کھانے کے ساتھ تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی طبیعت کس چیز کو اجازت دیتی ہے یا آپ کے ڈاکٹر آپ کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کر لیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے اور آپ نے شریعت کے اوپر بھی عمل کرنا ہے تو پھر میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں رکھ دی ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احادیث مبارکہ سے کہ آپ نے کھجوریں کھائیں اور اس کے پھر بعد میں پانی پیا، دوسری قرآن پاک سے کہ قرآن پاک میں الفاظ یہ آتے ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا، پہلے کھانے کے ہیں اس کے بعد پینے کے ہیں، اور ان الفاظ کی ظاہری جو ترتیب ہے اس کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، اور وہ حج کے موقع کے اوپر کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ، پہلے صفا سے آپ نے ابتدا کی اور مروہ پہ جو ہے وہ اس کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔